اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم، ہمارا ہفتہ وار درس حدیث ہوا کرتا ہے ہر اتوار بعد نماز مغرب۔ چند حدیث مبارکہ آپ حضرات کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ ہمارا جو درس ہوتا ہے وہ مشکات شریف سے ہوتا ہے اور اس کی وضاحت اور تشریح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میرات المناجی جو ہے اس سے ہم اس کی وضاحت اور تشریح کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پر محمد سلیم کے نام سے یہ میری اپنی آئی ڈی ہے، اور یوٹیوب کے اوپر میرے بھائی ہیں آصف خواجہ، جب آپ کھولو گے تو سیاستدان آصف خواجہ بھی آتا ہے، وہ نہیں ہے، وہ میرے اپنے بھائی ہیں۔ اس کے اوپر وہ میرے کلپ جو ہیں وہ وہاں پر آئیں گے، تو وہاں پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے کہ دوست کسے کہتے ہیں، بہت سارے لوگ دوست بناتے ہیں، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں کہ دوست اسے کہتے ہیں۔ آئیے سنیے کہ دوست کہتے کسے ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر وعند البخاری ابا بکر ولو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن اخوۃ الاسلام ومودتہ لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابا بکر وفی روایت ولو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا متفق علیہ۔ یہ بخاری اور مسلم کے اندر بھی وہاں پر بھی موجود ہے، اور یہاں پر بھی یہ مشکات شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے انسانوں میں مجھ پر بڑا احسان کرنے والے اپنی صحبت، اپنی محبت، اپنے مال میں ابو بکر ہیں۔ بخاری کے نزدیک، امام بخاری کے نزدیک ابا بکر ہیں، وہ جو لفظ ہے استعمال ہوا ہے۔ اگر میں کسی کو دلی دوست بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن ابو بکر صدیق اسلام کا بھائی چارہ اور اس کی دوستی ہے۔ مسجد میں کوئی کھڑکی نہ رکھی جائے سوا ابو بکر کی کھڑکی کے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو دوست بناتا۔ تو حضرت محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر آپ کا تعارف سماعت فرما لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نسب شریف اس طرح ہے کہ عبداللہ آپ کا نام ہے، ابو بکر آپ کا لقب ہے، کنیت ہے۔ ابن عثمان آپ کے والد کا نام ہے، قحافہ آپ کے والد کی کنیت ہے۔ ابن عامر، ابن عمر، ابن کعب اور ابن سعد، ابن تمیم، ابن مرہ، ساتویں پشت میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا مرہ سے جا کر آپ ملتے ہیں۔ آپ کا لقب صدیق ہے، کنیت عتیق ہے۔ صبح کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی جو شاندار تصدیق کی، جس کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے پر آپ کا لقب عتیق یعنی دوزخ سے آزاد ہونے والا یہ آپ کا لقب دیا گیا ہے، اور لوگوں کو آزاد کرنے والے آپ بھی ہیں حضرت ابوبکر صدیق۔ آپ کے فضائل آسمانوں کے ستارے زمین کے ذروں سے بھی عتیق کی طرح بے شمار ہیں۔ وہ ہے نا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آسمان کے ستارے دیکھے اس کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی ہاں، وہ حضرت عمر ہیں۔ تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے زیادہ کسی کی ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو غار کی رات ایک رات میرے ساتھ گزاری، اس کی نیکی اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ تو زمین کے ذروں کی طرح بے شمار ہیں۔ بعد انبیاء کرام آپ افضل الخلق ہیں، مخلوق کے اندر انبیاء کرام کے بعد آپ کا رتبہ و مرتبہ و مقام ہے۔ آپ اسلام کے بعد کبھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا نہیں ہوئے،
تمام غزوات میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ سب سے پہلے آپ ہی اسلام لانے والے ہیں۔ سفید رنگ، دراز قد، دبلے بدن والے، چوڑی پیشانی والے، اور آپ کے ماں باپ، آپ کی ساری اولاد، آپ کی اولاد کے اولاد، تمام یہ صحابی تھے۔ یہ شرف جو ہے صرف حضرت ابوبکر صدیق کو نصیب ہوا ہے، کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش واقعہ فیل تھے 2 سال 4 ماہ بعد ہوئی ہے۔ جمادی الاخرہ کی 22 تاریخ منگل کی شب سن 13 ہجری میں مغرب اور عشاء کے درمیان مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ بلا فصل حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ 2 سال 4 ماہ خلافت کا سلسلہ آپ کا رہا ہے۔ 63 سال کی عمر آپ نے پائی ہے۔ اب حدیث مبارکہ کے اندر جو فرمایا گیا ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا مجھ پر بڑا احسان ہے، اس نے صحبت، محبت، مال، اولاد، تمام چیز کے جو ہے نا مجھ پر انہوں نے یعنی کہ خرچ کیا ہے، اور سب سے زیادہ انسانوں میں انہی کا احسان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدثین کرام فرماتے ہیں اپنا مال، جان، اولاد، وطن سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیا۔ جان کی جب بات آتی ہے کہ غار ثور کے اندر ہجرت کی رات اپنی جان قربان کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا کر دیا، ناگ سے جو ہے نا سانپ سے کٹوا لیا ہے۔ اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا جب آپ کی عمر 6 برس تھی، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت 45 سال آپ کی عمر تھی۔ حالانکہ آپ جانتے تھے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوگا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عین جوانی میں ہوگی۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی، نوجوان، کہ آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو جائے گا، تو پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں دی۔ اس کے بعد نہ آپ کو وراثت ملے گی اور نہ آپ سے کوئی اور نکاح کرے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی اولاد کی قربانی دی ہے۔ جس وقت آپ ایمان لائے 40,000 دینار اشرفیہ آپ کے پاس ہی سب کے سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دی ہے، اور جس وقت آپ کو کفن دیا گیا تھا کفن کے لیے آپ کا کپڑا نہیں تھا، پرانا کپڑا دھو کر آپ کو کفن دیا گیا ہے۔ ابوبکر صدیق عرب کے، مکہ مدینہ کے سب سے بڑے تاجر کہا جاتے تھے، اور جب آپ تجارت کرنے کے لیے گئے حضرت عمر فاروق راستے میں ملے، کہاں جا رہے ہو؟ یہ اپنے بال بچوں کے لیے روزی کا سلسلہ کرنے کے لیے کہ جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی جو ہے نا تنخواہ مقرر کی جائے گی، تو آپ کی اس وقت تنخواہ مقرر کے اپنا کاروبار چھوڑ دیا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے۔ یہ ترک آج ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا کاروبار کو چاند نہیں لگیں گے ہمیں سکون، اور اگر آتے ہیں تو اپنا کاروبار کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ لوگ کی کیا خدمت کرے گی؟ آپ کی جب تنخواہ آپ نے فرمایا جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے اتنا مجھے دیا جائے۔ اگر مزدور کی تنخواہ، اگر میرا خرچہ اس کے اوپر نہ ہو اتنی تنخواہ کے اوپر، تو مزدور کی تنخواہ بڑھائی جائے۔ آج ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ 2 لاکھ میں ہمارا خرچہ پورا نہیں تھا، 6 لاکھ ان کی تنخواہ کے جو مزدور کو 12,000 14,000 15,000 16,000 مزدور کو دیا جاتا ہے۔ ایسے حکمران کرنے کے لائق ہے مسلمانوں کے؟ مسلمان میں پہ گزشتہ جمعے کے اوپر بھی اور بھی انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے، جب تک ہم مردہ رہیں گے نا، زندہ نہیں ہوں گے تو اس طرح کے لوگ ہمارے پر مسلط ہوں گے۔ جب ہم نہیں اٹھیں گے، اپنے ضمیر کو نہیں جگائیں گے، تب تک ہمارے ہم اسی طرح چکی کے اندر پستے رہیں گے، اور آگے بھی مزید آئیں گے، وہ بھی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ 40,000 دینار اشرفیہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دی۔ وفات کے وقت کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، پرانے کپڑوں میں آپ کو کفنایا گیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر آپ کا احسان، صدیق کا احسان مجھ پر بہت بڑا ہے۔ مسجد نبوی کی اصل مسجد حضرت ابوبکر صدیق 10 دینار کے اندر خرید کر مسجد کے اندر وقف کر دی۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس پاس کی زمین خرید کر پھر یہ ملحق کر دی گئی مسجد نبوی کے اندر۔ اور یہاں پر پھر دوسری بات فرمائی گئی ہے کہ دلی دوست بناتا تو میں ابوبکر صدیق کو بناتا۔ اب یہی بات یہاں کرنا ہے، جو دلی دوست کسے کہتے ہیں؟ آج تو یہ ہوتا ہے کہ سب اپنے آپ کو دوست کہہ رہا ہے، وہ ٹیشو پیپر بنا کر استعمال کیا، اسے پھینک دیا، جب اس کا کام ہو گیا جا تو لات ماری
اور وہ پیچھے کر لات ماری، جا دوبر پر لات ماری اور ادھر پھینک دیتے ہیں کہ دلی دوست کہتے کسے ہیں؟ کہ دوست جس کی محبت دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا دوست صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوست اللہ کی ذات کیوں ہے؟ اب یہ بھی اس کی وجہ پہ بتاتے ہیں۔ دلی جو دوست ہوتا ہے وہ جس کا دوست ہوتا ہے ہر حاجت کے وقت اس کے اوپر توکل کیا جاتا ہے، ضرورت کے وقت اس سے مشکل کشائی حاجت روائی کی جاتی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا کار ساز جو دوست ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ ہے کوئی آج دوست؟ اگر کوئی دوست مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ صحیح ہے اسی طرح کا تو تجھے تیرے ساتھ ہونا بھی اسی طرح چاہیے۔ اگر تو دوست ہے تو اس کا تعاون کر، تو اگر اس کا دوست ہے، اگر مصیبت میں ہے، قرض کے اندر پھنسا ہوا ہے، شادی کرنی ہے، اگر کوئی دوسرے اخراجات وغیرہ ہے، کوئی بھی معاملات وغیرہ ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو پھر اپنے دوست کی مدد کر، اپنے دوست کا دفاع کر۔